دنیا میں کیا بدلا ہے، آپ کے اپنے اندر کیا بدلا ہے، آپ کے من میں کیا بدلا ہے، اور کیا آپ خود بھی کچھ بدلے ہیں یا نہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ فرانس تو آپ بھی گئے ہوں گے، بہت سے لوگ فرانس گئے ہوں گے یقیناً، اور جو انٹرنیشنل وزٹ کرتے ہیں وہ فرانس پہنچتے ہی ہیں، اور پیرس جس نے نہیں دیکھا انٹرنیشنل وزٹ کرنے والوں نے، پھر اسے شاید کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہاں کیا بدلا ہے، دنیا میں کیا بدلا ہے، آپ کے اپنے اندر کیا بدلا ہے، آپ کے من میں کیا بدلا ہے، اور کیا آپ خود بھی کچھ بدلے ہیں یا نہیں۔ فرانس برنیئر پروفیشن کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا، یہ فرانس کا رہنے والا تھا۔ یہ 1658 میں ہندوستان آیا اور 1670 تک 12 ایئر تک ہندوستان میں رہا۔ یہ شاہ جہاں کے دور کے آخری دن تھے۔ برنیئر ایک میڈیکل ڈاکٹر تھا۔ یہ مختلف عمرہ سے ہوتا ہوا شاہی خاندان تک پہنچ گیا۔ اسے مغل دربار، شاہی خاندان، حرم سرا اور مغل شہزادوں اور شہزادیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ برنیئر نے شاہ جہاں کو اپنی نظروں کے سامنے بے اختیار ہوتے ہوئے اور اپنے صاحبزادے اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں قید ہوتے دیکھا۔ اس نے اورنگزیب عالمگیر کی اپنے تینوں بھائیوں دارا شکوہ، سلطان شجاع اور مراد بخش سے جنگیں بھی دیکھی، اور بادشاہ کے ہاتھوں بھائیوں اور ان کے خاندانوں کا قتل ہوتے بھی دیکھا۔ اسے دارا شکوہ کو گرفتار ہو کر آگرہ آتے اور بھائی کے سامنے پیش ہوتے بھی دیکھا، اور اسے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ لاہور، بھمبر اور کشمیر کی سیاحت کا موقع بھی ملا۔ فرانسس برنیئر نے واپس جا کر ہندوستان کے بارے میں سفر نامہ لکھا۔ یہ سفر نامہ 1671 میں پیرس میں شائع ہوا۔ یہ بعد ازاں انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا، برطانیہ میں چھپا اور اس کے بعد آؤٹ آف پرنٹ ہو گیا۔ فرانسس برنیئر 1660 میں جو ہندوستان موجودہ پاکستان تھا، وہ آج تک اسی اسپرٹ اور اسی کلچر کے ساتھ قائم ہے۔ ہم نے 350 برسوں میں کچھ نہیں سیکھا۔ فرانسس برنیئر نے ہندوستان کے بارے میں جگہ جگہ حیرت کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا، ہندوستان میں درمیانہ طبقہ، مڈل کلاس سرے سے موجود نہیں، ملک میں امراء ہیں، ریچسٹ لوگ ہیں، یا پھر انتہائی غریب لوگ۔ امراء، رچ لوگ محلوں میں رہتے ہیں، ان کے گھروں میں باغ بھی ہیں، فوارے بھی، سواریاں بھی، اور درجن درجن نوکر چاکر بھی، جبکہ غریب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک وقت کا کھانا تک نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے، ہندوستان میں خوشامد کا دور دورہ ہے۔ بادشاہ سلامت، وزراء، گورنرز اور سرکاری اہلکار 2 گھنٹے خوشامد کراتے ہیں۔ دربار میں روزانہ سلام کا سلسلہ چلتا ہے اور گھنٹوں جاری رہتا ہے۔ لوگوں کو خوشامد کی اس قدر عادت پڑ چکی ہے کہ یہ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں تو مجھے سکرات دورہ، بکرات اور ارسطو زمان اور آج کا بو علی سینہ قرار دیتے ہیں، اور اس کے بعد نبض کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔
बादशाह सलामत दरबार में जब भी मुंह खोलते हैं तो दरबारी करामत करामत का विर्द शुरू कर देते हैं। लोग जेबों में अर्जियां लेकर घूमते हैं और उन्हें जहां कोई साहिब हैसियत शख्स दिखाई देता है ये अपनी अर्जी उसके सामने रख देते हैं और वो जब तक उस अर्जी पर हुक्म जारी नहीं करता साइल वहां से टलने का नाम नहीं लेता। बाजार बेतरतीब और गंदे हैं। आपको एक दुकान से पश्मीना, कम ख्वाब, रेशम और जरी का कपड़ा मिलेगा और साथ ही दुकान पर तेल, घी, आटा और शक्कर बिक रही होगी, पर आपको किताबों और जूतों की दुकानें भी साथ साथ मिलेंगी। हर दुकान का अपना एक रेट है, अपना नरख होता है और भाव ताव के दौरान अक्सर औकात गाहक और दुकानदार एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं। शहरों में हलवाइयों की दुकानों की बहुतात है, मगर आपको दुकानों पर गंदगी, मक्खियां, मच्छर, बिल्लियां और कुत्ते दिखाई देते हैं। आपको हिंदुस्तान भर में अच्छा गोश्त नहीं मिलता। किसाई बीमार और करीबुल मर्ग जानवर ज़िबा करते हैं। ये लोगों को गधे और कुत्ते का गोश्त भी खिला देते हैं। होटलों का खाना इंतहाई नाकस और मुज़र सेहत होता है, लिहाजा लोग रेस्टोरेंट के बजाय घरों पर खाना खाना पसंद करते हैं। फल बहुत महंगे हैं। हिंदुस्तान में खरबूजा भी बहुत पसंद और बहुत पैदा होता है, लेकिन 10 खरबूजों में से एक मीठा निकलता है। सरदा बहुत महंगा है। मैं ₹4.25 का सरदा खरीदता हूं। मुल्क में शराब पर पाबंदी है, लेकिन छुप कर सब पीते हैं। शराब शिराज से स्मगल होकर आती है और शहरों में आम मिलती है। ताहम हुकूमत ने ईसाइयों को शराब पीने की इजाजत दे रखी है, मगर ये अक्सर औकात अपनी शराब दूसरे मज़ाहिब में लोगों को बेच देते हैं। मुल्क भर में ज्योतिषियों की भरमार है। ये दरियां बिछाकर रास्तों में बैठ जाते हैं और लोग उनके गिर्द घेरा डाल लेते हैं। मुल्क में पीने का पानी, साफ पानी नहीं मिलता। उमरा ऊंट पर पानी लाद कर सफर के लिए निकलते हैं। हिंदुस्तान की मट्टी जरखेज है, लेकिन ज़राअत के तरीके कदीम और फरसूदा। चुनाचे किसान पूरी पैदावार हासिल नहीं कर पाते। हिंदुस्तान की ज्यादातर जमीनें बंजर पड़ी हैं। लोग नहरों और नालियों की मरम्मत नहीं करते। छोटे किसान ये समझते हैं इससे जागीरदारों को फायदा होगा, और जागीरदार सोचते हैं भल सफाई पर पैसे हमारे लगेंगे, मगर फायदा छोटे किसान उठाएंगे। लिहाजा यूं पानी जाया हो जाता है। अभी सुनते चले जाइए, मैं आपको मज़ीद इस पर गुफ्तगू करता हूँ।